بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ میں ساجد چودھری لاہور سے بول رہا ہوں۔ یہ میرا نیا چینل ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات آپ لوگوں تک پہنچائی جائے جو ہم لاہور کی گلی محلوں میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نواز شریف کا قلعہ ہے لاہور، اور یہاں پہ جو بھی گلی محلوں کے اندر، پارکوں کے اندر، چوتڑوں کے اوپر بیٹھ کے جو بات کی جاتی ہے، اور وہی بات ہوتی ہے جو خلق خدا کے طرف سے آز آئے، تو وہ بات میں کچھ وزن ہوتا ہے، کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ تو پچھلے دن یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے کل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی ہے، جس کا میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ ابھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ رابطہ اسی لیے کیا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل آپ استعفوں کی بات کر رہے ہیں، مریم نواز کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے، اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو غور کیا جائے اور یہ استعفوں سے تھوڑا سا احتیاط کیا جائے۔ لیکن یہ پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو رابطے ہوتے تھے، جو اپنا کنٹرول ٹاور جس کو بولا جاتا ہے، ان کے ساتھ پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب رابطہ کرتا تھا، یا اپنا گورنر صاحب تھے سندھ کے جو اپنا، تو زبیر صاحب وہ رابطے کرتے۔ تو ابھی میاں صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹویٹر پہ آ کے کہا ہے کہ جی ہمارا بات کرنے کا، میاں صاحب کا کہنے کا مقصد ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہ جو خود ہی انہوں نے ووٹوں کو چرا کے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بنایا، جو تقریباً 2.5 سال سے غریب عوام کو بالکل ہی اس نے مار دیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مارکیٹ کے اندر جو حالات ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور پہلے تو اللہ کا شکر تھا، غریب آدمی 2 ٹائم کی روٹی کھاتا تھا، وہ اب ان سے روٹی بھی چھین لی گئی ہے غریبوں سے، کیونکہ میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں لاہور کے اندر ادرک جو ہے 1,000 روپیہ کلو ہے، جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی اتنا مہنگا ادرک نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ پیاز دیکھ لیں، اس کو ہاتھ نہیں لگتا، کوئی غریب آدمی سبزی نہیں پکا سکتا۔ یہاں تک کہ چینی جو تھی، جب میاں صاحب کی حکومت تھی 55 روپے کلو تھی، 110 پہ لے گئے۔ اب اچانک جو ہے جہانگیر ترین باہر سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں، اور انہوں نے آتے ہی کہا جی میں کوشش کروں گا، اور تقریباً 85 روپے چینی کا ریٹ کیا۔ تو وزیر اعظم صاحب مبارکباد لوگوں کو دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، ہماری حکومت نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا۔ اور آج جو اپنا اسحاق ڈار صاحب نے انگلینڈ سے بیٹھ کے ایک ٹویٹر پہ اپنے انہوں نے تصویر سینڈ کی ہے، جس کو دیکھنے کے بعد باشعور لوگ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی کا جو حصہ اس قدر ہم نیچے آ گئے ہیں کہ یہ تقریباً جب میاں صاحب کی حکومت تھی تو وہ 14 سے 15% پہ تھی، اور ابھی 8% پہ ہے۔ اللہ نہ کرے 8% سے اگر 1% یعنی 7% نیچے آ جاتی ہے تو ہماری حکومت پاکستان کے کسی ادارے کو تنخواہ نہیں ادا کر سکے گی، اس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، وہ ہمارے جو مزدور ہیں وہاں پہ ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یو اے ای والے جو ہے وہ بھی ناراض ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے آج تک کوئی ملک، ہر ملک، پہلے پاکستان کی بیرون ملک عزت ہوتی تھی، سعودی عرب ہماری مدد کرتا تھا، ہر قسم کی مدد کرتے تھے، کہ آیا کہ ہم بھی ان کی مدد کرتے تھے، اپنی مجبوریوں کی خاطر ہمیں مدد کرنی پڑتی تھی، لیکن وہ بے لوث ہماری مدد کرتے آئے ہیں، یو اے ای والے کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ اس قدر ہم سے، یعنی کہ پاکستان کے حکمرانوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جب یہ جاتے ہیں تو ان کو ملنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے انڈیا کے آرمی چیف کو اپنے ملک میں دعوت کی، اس کو پروٹوکول دیا۔ ابھی وہ ہمارے پاکستان کے جوانوں کی جگہ پہ انڈیا کے جوان لے رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک اس ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کبھی بھی قوم کے سامنے سچ نہیں بولا۔ اتنا کہ
یعنی کہ 2014 سے لے کے آج تک اتنا کہ جھوٹ بولا گیا، اتنا کہ جھوٹی بات بھی لوگوں نے سچ ماننا شروع کر دی، کیونکہ اس نے پروپوگنڈا کرنے کے لیے لوگوں کی ٹیم ایک رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے زلفی بخاری ہے اور کافی لوگ اس نے رکھے ہوئے، وہ سارا دن جو ہے پروپوگنڈا کرتے، شام کو پرائم ٹائم ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے وہ اتنا کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری پاکستانی عوام سمجھتی یہ سچ بول رہے ہیں۔ ایک ہی بات ہے، میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا، مجھے سمجھ نہیں آئی اتنے بڑے کیس کیے اس نے، آج تک کسی سیاستدان سے، زرداری سے، شہباز شریف سے، حمزہ سے 1 روپیہ بھی انہوں نے ریکور نہیں کروایا، یہاں تک کہ جو فواد حسن فواد تھا اس کو انہوں نے تقریباً 2 سال تک جیل میں رکھا، 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکی۔ اسی طرح ایک اور نون لیگ حکومت کا ہی بیوروکریٹ تھا جس کو انہوں نے تقریباً 18 ماہ جیل میں رکھا، اس کو بھی 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ تو یہ سارا دن بیٹھ کے جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ، عوام کو اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ عوام کو سوچنے کی صلاحیت ہی ختم ہوگی، کیونکہ ان کی روٹی ہی پوری نہیں ہوتی، گھر کا خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا، تو عوام نے حکومت کی طرف کیا سوچنا ہے؟ خدا کے لیے اپنے ملک کو دیکھو، میں یہ کہنا چاہوں گا اپنی پاکستانی غریب عوام کو کہ یہ وہی ملک ہے یہاں پہ جو میں چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ چھلجم ہم جب مارکیٹ میں آتے تو ہم اپنی بھینسوں کو چھلجم کھلاتے تھے، آج وہی چھلجم جو ہے 100 روپیہ کلو ہو چکے ہیں، وہ چھلجم جو ہم اپنی بھینسوں کو کھلاتے تھے لوگ نہیں کھاتے تھے، یعنی کہ ہر چیز مہنگائی اتنی کہ بڑھ چکی ہے جس کا اندازہ نہیں، لیکن اب تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کرم کرے گا، یہ آدمی جیسی یہ حکمران جو ابھی سلیکٹڈ حکمران آئے ہیں، یہ جب اس ملک کی جان چھوڑیں گے، کوئی اچھی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ میں تو صرف یہی دعا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی آپ ترکی کی ہی مثال دے لیں کہ وہاں پہ ترکی میں ساری زندگی کیا تھا، وہاں پہ جن لوگوں کی حکمرانی تھی ان لوگوں نے جو کچھ ترکی کا جو حال کیا، دنیا میں سب سے کم اس کی جی ڈی پی ہو چکی تھی، جیسے طیب اردگان آیا اس نے آ کے کوشش کی، محنت کی، آج ترکی تقریباً دنیا میں امریکہ کے برابر، انگلینڈ کے برابر ہر ملک میں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے، کیونکہ اصل جمہوریت وہاں پہ ہے، ووٹ کو عزت وہ لوگ دینا جانتے ہیں، اور جس دن ترکی کے اندر طیب اردگان کے خلاف ایک چھوٹی سی چنگاری اٹھی تھی، وہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور انہوں نے اس چنگاری کو ختم کیا، اور آپ لوگوں کو پتا کہ اس وقت ترکی کے روپیہ کی کیا قدر ہے، ان لوگوں کی کیا قدر ہے، اور ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے، لیکن اس پاکستان کو جو بھی آیا ہے صرف اس نے لوٹا ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے بعد وہ اس ملک سے باہر چلا گیا۔ پچھلے دنوں ثاقب نثار صاحب جو بہت بڑے چیف جسٹس تھے قانون کے، وہ اتنے کے دائی تھے کہ لوگ سمجھتے تھے اس سے اچھا چیف جسٹس نہیں آ سکا، جس چیف جسٹس نے عمران خان نیازی صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، میں حیران ہوں کہ سرٹیفکیٹ دینے والا آدمی کون ہے؟ اگر آج فورن فنڈنگ کیس جو ہے، جو ایس بابر نے دائر کیا الیکشن کمیشن میں، وہ اسی لیے اس کو رکوایا گیا ہے، اگر اس کو بالکل قانون کے مطابق اس کی ہیرنگ ہو جائے تو میرا ایمان ہے کہ اپنا عمران نیازی صاحب جو ہے وہ اس کیس کے اندر نہ اہل قرار ہوں گے، اور اسی طرح کیونکہ انہوں نے پورے ملک، یہ ایک ہی بات ہے جی، ہمارا وزیر اعظم صاحب کرپشن نہیں کرتا، وزیر اعظم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وزیر اعظم کی جو ٹیم ہے جو سارا دن لفافے پکڑنے والے ہیں، وہ اتنے کے لفافے پکڑتے ہیں تو اس کو پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے میں نے کل اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ سما والوں نے جو انٹرویو کیا ہے وزیر اعظم صاحب کا، تو وہ پارس نے ایک سوال کیا کہ آپ 2 لاکھ روپے آپ کی سیلری اور آپ کہہ رہے ہیں میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو جو آدمی 17 سے 20 ہزار روپیہ مہینہ لیتا ہے اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو خود کشیاں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نیازی صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کرتے ہیں تو کرنے دے، ہمیں اس سے کیا؟
واقعہ ہی یہ حقیقت ہے، ان حکمرانوں کو ہم غریب عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں، غریب مرتا ہے مر جائے، لوگوں کو آج بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، گیس کے بل نہیں دیے جا رہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، غریب آدمی کے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ صبح سے شام تک ایک ہی بات ہے ٹی وی میں بیٹھ کے، میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ این آر او نہیں دینا چاہتے، کون آپ لوگوں سے مانگ رہا ہے این آر او؟ کبھی آپ ان کا نام تو بولیں، کوئی ایسا ثبوت تو قوم کو دیں۔ یہ ساری زندگی آپ نے صرف جھوٹ ہی بولنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہمیں وہ ملک زرخیز ملک دیا ہے جو ایک سینٹر کے اندر ہے، پوری دنیا کی نظریں اس ملک کے اندر ہے۔ تو اگر کوئی اس ملک کو انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو کوئی اچھا حکمران اس ملک کے اندر آ گیا تو انشاءاللہ غریب عوام کی تقدیر بدل دے گا۔ اس ملک کی جو فوج ہے ماشاءاللہ وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے۔ ہم فوج کے لیے ہر وقت اپنی ایجنسیوں کے لیے، فوج کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دشمن کی نظر سے ان کو بچائے۔ جیسے ابھی انڈیا ہر وقت ایل او سی کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ شیطانی کرتا رہتا ہے، یہ ہماری فوج کا ہی کمال ہے، اتنا کہ ہماری فوج سے وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ صرف زبان سے مودی مودی بونکتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ ایل او سی پر جب ہمارا جوان شیر کی طرح داڑتا ہے تو وہ ہندو اس قدر بھاگتا ہے۔ ویسے بھی یہ گوبر اور موتر پینے والی قوم ان شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں خدا کے لیے آنکھیں کھولیں اور اپنے ملک کو دیکھیں، کیونکہ یہ لٹیرے لوگ جو آئے ہوئے ہیں، جو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان سے اپنا چھٹکارا حاصل کریں۔ کم سے کم غریب کو یہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، تقریباً 1 کروڑ نوکری دیتا تقریباً 1 کروڑ نوکری لے چکا ہے، لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ تو بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔